یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مل کر باواز بلند ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے فرمان کا میں اور آپ لحاظ کریں، اور میرا اور آپ کا یہ سب سے بڑا حق بھی ہے حضور کے فرمان کا۔ حضور نے فرمایا، میری امت میں سے جو شخص مجھ پہ درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ کس کا راستہ بھول گیا بولو؟ تو اس میں شرمائیں نہ، بلکہ محبت کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت سٹیج مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، استاذ العلماء والافاضل حضرت علامہ مولانا محمد جمیل احمد فریدی صاحب، اور آج کی اس محفل کی زینت جملہ علماء کرام، طلباء کرام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آئے ہوئے جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں چند سی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی اپنے رب سے صلاحیت مانگتا ہوں۔ میرا مالک جو باتیں میں عرض کروں مجھے تکلم صدق کے ساتھ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی مختصر سا وقت جو ہے ہمارے پاس، ذہن میں بغیر کسی فکر کے حضور کی فکر کر کے سننے کی ہمت عطا فرمائے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ تو کیا خیال ہے میں چند سی باتیں حضور کے بارے میں عرض کروں؟ اور بولو الحمدللہ، اللہ میرا اور آپ کا ہے خالق۔ کیا ہے بولو؟ اونچے بولو، خالق ہے نا۔ جب اس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی شان ہے، ڈیوٹی ہے، وہ مجھے اور آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ آج دن تک کائنات میں بسنے والی چمٹی بھی کبھی اس نے بھوک سے ماری نہیں۔ رزق ملے گا انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز میں ملے گا۔ لیکن تھوڑی سی آپ میری طرف توجہ مبذول فرمائیں، تاکہ اس لنگر سے پہلے ہم تھوڑا سا مدینے کا لنگر کھا لیں۔ کس کس کی تمنا ہے کہ مدینے کا لنگر ہو؟ جی بالکل، مولانا عاطف صاحب نے مجھے کہا ہے آدھا گھنٹہ میں آپ حضرات کے سامنے ماوے گفتگو ہوں، توجہ چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کسی کو کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ اب دنیا میں آئے تو ابتدائی طور پر میرے اور آپ کے نبی کو میرے اور آپ کے رب نے دو جہتیں عطا فرمائیں، دو رخ نصیب فرمائے۔ ان میں سے ایک رخ کو قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر پکارا، اور دوسرے رخ کو، دوسری کیفیت کو قل انما انا بشر مثلکم کہہ کر پکارا ہے۔ اب ان دونوں پہلوؤں کو، دونوں کیفیتوں کو علماء نے دو ٹائٹل دیے ہیں کہ حضور کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حقیقت محمدی اور ایک شخصیت محمدی۔ گج کے بولو سارے سبحان اللہ۔ غیرت مند سنی مسلمان کے سامنے اس کے نبی کی جب بات ہو تو وہ مچل کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ غیرت مند سنی، غیرت مند مسلمان کی غیرت کا یہ تقاضا ہے، جب اس کے نبی کی بات ہو وہ خوش نہ ہو تو پھر وہ خوش کب ہوگا؟ اور خوشی میں
خاموش نہیں رہتا بندہ، نبی کی بات سن کے دل مچل جاتا ہے، زبان سے سبحان اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کا کہ اے اللہ تو کتنا پاک ہے، اے اللہ تو کتنی عظمتوں والا ہے، اے اللہ تو کتنی شانوں والا ہے، اے اللہ تو کتنی تقدیس والا ہے، جس نے میرے تیرے نبی محمد کو اتنا پاک بنایا ہے۔ دو جہتیں میرے اور آپ کے نبی کی، کتنی جہتیں بولو؟ ان میں سے ایک جہت حقیقت محمدی ہے اور ایک جہت شخصیت محمدی ہے۔ توجہ چاہوں گا، شخصیت کو سمجھ گئے میرے نبی کے صحابہ، شخصیت کو سمجھ گئے میں اور آپ، ظاہری معاملات کو سن کر سمجھ گئے میں اور آپ، لیکن جہاں تک حقیقت محمدی ہے میرے نبی دنیا سے اعلان کر کے گئے ہیں، حقیقت محمدی رب جانے، بننے والا مصطفیٰ جانے، بنانے والا خدا جانے اور بننے والے مصطفیٰ جانے۔ میں دونوں حوالوں سے چند سی مثالیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، توجہ اور اطمینان کے ساتھ اور دل کے ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ پھر آگو سارے سبحان اللہ۔ اب شخصیت مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ، دو پہلو ہیں حضور کے۔ اب بات کرتے ہیں شخصیت مصطفیٰ کی۔ 53 سال میرے نبی نے مکہ میں زندگی گزاری۔ کتنے سال بولو؟ 53 سال۔ حکم خدا ہوا، امر الہی ہوا، میرے نبی مکہ کو چھوڑو، مکہ کو یثرب چلے جاؤ۔ کدھر چلے جاؤ بولو؟ مدینے چلے جاؤ، یثرب چلے جاؤ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور اپنے سفر کے لیے ساتھی کی ضرورت تھی۔ میرے نبی نے انتخاب فرمایا صدیق اکبر کا، فرمایا صدیق تیار ہو جاؤ، حکم خداوندی آیا ہے، مکہ کو چھوڑنا ہے اور میں محمد نے سفر کے لیے تجھے پسند کیا ہے۔ میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، رب کے یار مکہ سے نکلے۔ دو ہستیاں ہیں، ایک ہستی کا نام محمد ہے، دوسری ہستی کا نام صدیق۔ میرے نبی مکہ سے نکلے، سواری کا بندوبست ہوا، میرے نبی کے لیے سواری کے لیے اونٹنی لائی گئی۔ میرے تیرے نبی اس اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اللہ اونٹنی پر آگے رب کے یار سوار ہیں، پیچھے نبی کے یار سوار ہیں۔ میرے نبی اونٹنی میں آگے بیٹھے ہیں، اونٹنی پہ آگے بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق پیچھے۔ مکہ سے میرے نبی نکلے، کئی دن لگے مدینہ پہنچنے تک۔ میرے نبی کو اس سفر میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نبی نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ غار ثور میں پہنچے۔ میرے نبی کو 3 دن وہاں پہ ٹھہرنا پڑا، 3 راتیں وہاں پہ ٹھہرنا پڑا۔ پیچھے سے کفار و مشرکین آ رہے ہیں، میرے نبی غار ثور میں مویسرات ہیں۔ اے میرے اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ شخصیت مصطفیٰ ہے، بشریت مصطفیٰ ہے، بشر ہونے کا یہ تقاضا ہے، بشری معاملات ہیں، بشری سفر ہے، بشر یہ ٹھہرے ہیں غار ثور میں۔ میرے نبی 3 دن ٹھہرے، 3 دنوں کے بعد اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے۔ سفر کے اثرات ہیں، تھکاوٹ ہے میرے نبی کی ذات پہ۔ میرے نبی کا یہ سفر بتا رہا ہے دنیا والوں، غور کرنا، یہ بشریت مصطفیٰ ہے۔
یہ شخصیت مصطفیٰ کا پہلو ہے، یہ شخصیت مصطفیٰ کی ایک لہر ہے، یہ شخصیت مصطفیٰ کا ایک معاملہ ہے۔ میرے نبی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سواری کی تکلیف برداشت ہو رہی ہے، کبھی سواری کو چلا رہے ہیں، کبھی ٹھہرا رہے ہیں، اس کے آگے چارہ ڈال رہے ہیں، اس کے آگے پانی ڈال رہے ہیں، یہ سارا بشری معاملہ ہے، یہ میرے نبی کی بشری زندگی ہے۔ آؤ میں اور آپ اپنے نبی کی نوری زندگی دیکھیں وہ کیا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نہیں اس نعرے پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کو جواب دے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ توجہ میری جانب، توجہ، یہ بشری پہلو ہے، کیا ہے بولو؟ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، کبھی سواری کو روک رہے ہیں، کبھی اس کے آگے چارہ ڈال رہے ہیں، کبھی اسے پانی کی ضرورت ہے، کبھی اس کے نیچے سے اس کے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ کتنے دن لگے مکہ سے مدینے جانے تک؟ یہ میرے نبی کی جہت بشری ہے۔ اب جہت نوری سنو، سبحان اللہ، بلند آواز اللہ ارشاد فرماؤ۔ معراج کی رات ہے، دو روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں، میرے نبی خطیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب میرے نبی کی نورانی زندگی کا ذرا مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے، اس پہ مجھے اور آپ کو تدبر ہونا چاہیے، اس پہ مجھے اور آپ کو نظر ہونی چاہیے کہ میرے نبی کو اللہ نے نوری پہلو کے ساتھ فرمایا ہے۔ میرے تیرے نبی خطیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں، جبریل آئے، معراج کی رات آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب نے بھیجا ہے، آپ کی برگاہ میں بھیجا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا او جبریل کیوں آئے ہو، کیسے آنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ، کائنات کا رب ہو کے آپ سے ملنے کا ذوق رکھ رہا ہے۔ کیا رکھ رہا ہے بولو؟ رب ہو کے، خالق ہو کے آپ سے ملنے کا ذوق رکھ رہا ہے۔ مکہ سے حضور نکلے، راستے میں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ جہت بشری ہے، کیا ہے بولو؟ اب میرے نبی کی جہت نوری شروع ہونے لگی ہے، جہت نوری۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ جانا ہے عرش کی بلندیوں سے بھی اوپر، رب کی بارگاہ میں۔ سوال پیدا ہوا کس طرح جائیں گے؟ فرمایا جو بلا رہا ہے سواری اس نے خود بھیجی ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جنت سے سواری بھیجی گئی، اس کا نام براق ہے۔ میرے نبی اس پہ سوار ہوئے، جبریل نے سوار کیا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میری یہ وہ سواری ہے جہاں پہ اس کی ایک نظر پڑے اس کا ایک قدم اٹھتا ہے۔ میرے نبی اس سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ موٹر وے پہ گاڑی پہ بیٹھ جائیں، 120 کی سپیڈ میں گاڑی جائے، میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ وہ سواری جدھر تک نظر پہنچے اس کا ایک قدم ہے، میرے نبی پشت پہ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ گھبرائے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا دنیا والوں، وہ بشری معاملات ہیں، یہ نوری سفر ہو رہا ہے۔ کون سا سفر ہو رہا ہے بولو؟ گھبرائے تو وہ جو بشر ہو۔ یہاں پر جہت بشری تو مکہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، یہ تو جہت نوری استعمال ہو رہی ہے، اور کروا کون رہا ہے؟ خود میرا رب۔ توجہ چاہوں گا، حضور بیٹھے، براق پہ چلے گئے،
اور آپ نے یہ روایت بڑی تڑلے کے ساتھ بڑی ڈیٹیل اور شرح و بس کے ساتھ علماء سے سنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو نوریوں کا سردار وہاں پہ رک گیا، گج گیا گو سبحان اللہ. جس کو اپنے نبی دی گل غیرت نال چنگی لگ دیا وہ غیرت نال سبحان اللہ ہے، مری دی سبحان اللہ نہ ہے، جاگ دی تے جیندی سبحان اللہ ہے. توجہ، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے میرے اور آپ کے نبی، جبریل ساتھ ہیں. اب دو سفر ہیں میرے نبی کے، ایک سفر بشری ہے، سفر بشری میں ساتھی ہیں ابو بکر صدیق، سفر نوری میں ساتھی ہیں جبریل. یا اللہ سفر دو ہوئے، جانے والے مصطفیٰ ہیں، ادھر جبریل ہیں ادھر صدیق ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں، سفر نبی کا ہو بشری ہو تو بشروں میں سے بھی اسے چنا جائے گا جو سب سے افضل و اعلیٰ ہو، اور وہ نبی کا صدیق ہے. گج کے بول سبحان اللہ. میرے نبی کا سفر بشری ہو، ساتھی کی ضرورت پڑے، بشر وہ چنوں گا جو کل کائنات کے بشروں سے اعلیٰ. میرے نبی کا سفر نوری ہو، فرمایا نوریوں میں وہ چنوں گا جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے. دونوں سفروں میں ساتھی افضل و اعلیٰ ہیں. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام ماہوے عرض ہیں، یا رسول اللہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ادھر سے آگے جاؤں گا، اللہ کی انوار کی تجلیات اس قدر کثیر ہیں، رحمت کے پر جل جائیں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماجرا کیا ہے؟ یا رسول اللہ کہ ادھر سے آگے نہیں جا سکتا. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جدھر نوریوں کا سردار، نوریوں کی اصل، نوریوں کی نوریوں کی سب سے زیادہ جس کے اندر نورانیت ہو، جہاں پر وہ رک جائے. آج محمد آگے جا کے بتا رہا ہے اور رب یہ دکھا رہا ہے، جسے دنیا میں بشری لبادے میں بھیجا ہے اس کے بشری لبادے کو ہی نہ دیکھنا، اس کا نوری، اس کی نوری حیثیت بھی اتنی کمال والی ہے، جہاں پہ نوریوں کا سردار رک جائے محمد کی وہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد. یہ میرے نبی کا سفر ہو رہا ہے نوری. اچھے بولو سارے سبحان اللہ. جبریل رک کے حضور نے فرمایا کیوں رکو یا رسول آگے نہیں جا سکتا؟ میرے تیرے نبی مسکرا کے فرما رہے ہیں ہم نے تو ادھر سے آگے جانا ہے. یا رسول نہیں جا سکتا، راستہ معلوم نہیں ہے، سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. جبریل اپنی شان کے مطابق ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ادھر سے آگے مصطفیٰ جانے خدا جانے، ادھر سے آگے مصطفیٰ جانے. اور میرے نبی علیہ السلام وہاں سے آگے گئے، آوازیں آئیں، حیران ہو گئے جبریل بھی، اور صبح قیامت تک آنے والی ہر ذی شعور مخلوق اس سے حیران ہے. میرا اور آپ کا رب اس حیرانگی کو دور کرنے کے لیے فرما رہا ہے تم حیران نہ ہو، کیونکہ جانے والے مصطفیٰ ہیں، بلانے والا خدا ہے. وہ خدا ہونے میں بے مثل ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثل ہے. نہ ایسا خدا کہیں نہ ایسے مصطفیٰ. یہ میرے نبی کا سفر نوری حیثیت کا مالک ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کتب بھری ہوئی ہیں. حضور فرماتے ہیں جب میں اپنے رب کے قریب پہنچا، اچھے آگو سبحان اللہ، میرے تیرے نبی فرما رہے ہیں جس وقت میں اپنے رب کے پاس پہنچا، اپنے رب کے قریب پہنچا، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ چکا تھا میرے اور میرے رب کے درمیان. میں اتنا قریب ہوا، میں اتنا قرب میں چلا گیا. اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مصطفیٰ تیرے اتنے قریب ہوئے، تو اپنے نبی کے اتنے زیادہ قریب ہوا، ایک کمان کا ایک ہاتھ کا فرق نہیں ہے، اس سے بھی قریب ہے. اے اللہ اس وقت ہوا کیا، اس وقت کیا کیا، تو نے کیا کیا؟ تیرے
میرے نبی نے کیا کیا؟ تو میرے عشق نے، میرے ایمان نے، میرے وجدان نے، میری ایمانی کیفیت کے استحکام نے مجھے بتایا رب کے یار جب اپنے رب کے قریب ہوئے، مصطفیٰ رب کو دیکھتے رہے، رب مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہا ہے۔ بالکل قریب ہوئے، بالکل کیا ہوئے بولو؟ قریب ہوئے۔ تو اب حضور نے اپنے رب کو دیکھا اور رب نے اپنے نبی پہ درود پڑھا۔ یہ کام، یہ جہت نوری ہے۔ کیا ہے بولو؟ میرے نبی طائف کے میدان میں ہیں، دعوت حق پہنچا رہے ہیں لوگوں تک، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کو پتھر مارے گئے، حضور پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، میرے نبی کے جسم میں اطہر و اقدس سے نکلنے والا خون، جوتیاں رنگین ہو گئیں، جوتیاں بھر گئیں۔ زمانے نے دیکھا اور زمانے نے یہ فیصلہ کیا یہ میرے نبی کی کیفیت بشری ہے۔ بولو کیا ہے جی؟ بشر گئے میدان طائف میں، طائف کی وادی میں، طائف کے اس علاقے میں دعوت دے رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی جہت کون سی ہے بولو؟ کچھ ہے بولو؟ بشری۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآن سے دلائل پیش کر کے آپ کو یہ بات بتاتا کہ میرے اللہ نے میرے نبی کی کیفیت بشری کو کس انداز میں بیان فرمایا اور کیفیت نوری کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کیفیت نوری ہے۔ اب توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اس کو ادھر رکھو، ٹھیک ہے، حقیقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میرے نبی کی جہت نوری کو دیکھو۔ میرے نبی علیہ السلام قبیلہ بنو سعد میں ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں۔ سبحان اللہ کو ذرا کچھ ہیں۔ میرے پاک نبی طائف میں جائیں، پتھر کھائیں، جسم سے خون نکلے، یہ جہت بشری ہے۔ میرے نبی قبیلہ بنو سعد میں ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں دنیا والو، میں نے مکہ سے حضور لائے، رب کے پیغمبر لائے، ان کی پرورش کر رہی ہوں، میری ایک بچی ہے، میرے اس نبی کو محمد مصطفیٰ کو وہ لے کے اپنی بکریوں کے ساتھ چلی گئی۔ اتنے میں وہ بچی دوڑی دوڑی آئی، آ کے مجھے کہنے لگی اماں جان، او میری ماں، وہ میرا جو بھائی ہے، وہ جو محمد ہے، ہم بکریوں کے ساتھ تھے، کوئی آنے والا آیا، ان کا سینہ چیرا، ان کا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا ہے، ان کا تو سینہ کٹ چکا ہے، میں دوڑی دوڑی آئی ہوں۔ وہ فرماتی ہے میں جب گئی قریب پہنچی، میں نے محمد کو اٹھایا، میں نے محمد کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ان کے چہرے کو میں نے چوما، میں نے پوچھا او میرے پیارے بیٹے کیا ہوا تھا؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اس محمد نے مجھے سارا واقعہ سنایا۔ او میری ماں، میں اس وادی میں تھا، جبریل آئے، جبریل آئے، مجھے پکڑ کے زمین پہ لٹایا، میرے سینے کو چاک فرمایا، میرے سینے کو چیرا، میں محمد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، میرے سینے کو کاٹا، میرے سینے کو چیرا، میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو باہر نکالا، میں محمد پھر بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ حیدری، علماء سنت۔ حضور بتا رہے ہیں اپنا واقعہ۔ اما جانے جبریل آئے تھے، فرشتہ آیا تھا، زمین پہ لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا۔ بات بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مجھے زمین پہ لٹایا، میرے سینے کو چیرا، میں محمد دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، میرے دل کو اندر سے بالکل باہر نکالا، میں دیکھ رہا تھا۔ بیٹا خون بھی آیا ہے، فرمانا انگلی میں کانٹا چبھ جائے، خون آتا ہے نہیں آتا؟ جی آتا ہے نا؟ اچھا، یہ بشر ہے۔ پورا سینہ چاک کیا گیا،
خون نہیں آیا۔ اے اللہ کے نبی، اور نبیوں کے نبی اور رسولوں کے سلطان، انگلی کٹ جائے، کانٹا چبھ جائے، چھوٹا سا زخم پڑ جائے، خون نکلتا ہے، آپ کا سینہ چیرا گیا، دل نکالا گیا، خون نہیں نکلا، پھر نکلا کیا ہے؟ فرمایا مجھے اپنے اوپر دیکھ کے یہ یقین ہوا ہے جبریل جو میرا سینہ چاہ کرتے خون نہیں رب کا نور نکلتا، خون نہیں نور نکلتا، خون نہیں نور نکلتا۔ اے نبی اللہ یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے قدموں سے سر کے بالوں تک جس طرح بشر بنایا ہے اس طرح نور بھی بنایا ہے، اس طرح نور بھی بنایا ہے۔ طائف کے میدان میں مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے نبی میدان میں نظر آتے ہیں، جسم سے خون نکلتا ہے، یہ منظر تو مجھے نظر آتا ہے، لیکن حضرت علیمہ کے گھر کے پاس جب میرے تیرے نبی کا سینہ چاک کیا گیا، اندر سے دل نکالا گیا، خون کا قطرہ تک نہیں گرا، مجھے اور آپ کو یہ منظر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میرا خدا یہ بتا رہا ہے میرا نبی بشر بھی ہے، میرا نبی نور بھی ہے، لیکن غور کرنا بشر ایسا ہے، نبیوں میں بھی ایسا کوئی نظر نہیں آتا، نور ایسا ہے، فرشتوں کی جماعت میں بھی ایسا نوری کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ نبی اللہ نے تجھے اور مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ بالکل میرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ ہم سب کو آج کی اس تقریب سعید کی فیض و برکات نصیب فرمائے، اور جس بندے کے لیے عزیز الرحمان صاحب کی اصال ثواب کے لیے، ان کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی، اللہ حضور کے ذکر کا صدقہ ان کے مقبرے پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اگر میں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا، وہ شخص کتنا خوش بخت ہے جو دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس کے پیچھے نبی کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حضور کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کے اس بندے کو احسال کیا جاتا ہے۔ آج قبر میں جتنا وہ خوش ہوتا ہوگا خدا جانے مصطفیٰ جانے۔ یہ ہمت والی بات یہ ہوتی ہے، شان والی عظمت والی عزت والی بات یہ ہوتی ہے، بندہ دنیا سے چلا جائے نا، اچھے لفظوں میں لوگ اسے کیا کریں جی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مرنے کے بعد اگر 40 آدمی حالت ایمان میں کسی کو کہتے ہیں یہ اچھا ہے، میرا اللہ بھی اسے اچھے لوگوں میں لکھ دیتا ہے، میرا اللہ بھی اسے اچھے لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں 2 اشارات پاک کے عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، اور کوئی کسی فکر میں آپ محو نہیں ہیں تو ذرا گج کے کہیں سبحان اللہ۔ بندہ مومن دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، اس کا کیا آیا بولو؟ وقت نزا آیا، وقت نزا۔ بندہ عاشق وہ دنیا والوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ میرے پیچھے یہ سلسلہ کرنا، البتہ ایک ڈیمانڈ ضرور کر کے جا رہا ہوں، جب مجھے میری قبر میں ڈالو تو ساتھ ساتھ میرے نبی کی نعت ضرور پڑھنا۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، ٹس تو مس نہیں کیتا ہے، اس وجہ تو ازنگ سمجھ نہیں آئی ہوتا اس کی دی دنیا بھائی کدے قدم رکھیا نہیں نہ کہا جس پوری زندگی وچ نبی دے عشق دی گل نہ سکھنے دی کوشش کیتی ہوا نہ سمجھنے دی کوشش کیتی ہوا تو اس کو کیا پتہ ہے اس کس کو آتے ہیں؟ اے تا آج بھی روح بلالی کو لو پوچھ اس کے مصطفیٰ کس کو آتے ہیں؟ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو،
پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، پڑھ کے نبی کی نعت اتار دو۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا سہیل احمد قادری صاحب۔ اب آخر میں اہل خانہ کی طرف سے اور جناب عاطف قادری صاحب کی طرف سے آپ تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص استادی و استاد علماء رئیس المدرسین المقررین حضرت علامہ مولانا جمیل احمد فریدی صاحب، اور آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی تھے عالم نبی فاضل جلیل قدر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا سہیل احمد قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب صاحب اسلام کے دو اشعار ہو گئے اور اس کے بعد جو مقصد تھا لنگر تناول ہو گیا۔ تمامی احباب جو اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو، سلام شمع بز میں ہدایت، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا، آسیوں تھامے لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھامے لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں سبز گنبد کے وکیل، السلام یا رحمت للعالمین۔
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہ العالمین ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محفل پاک کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کچھ بیان ہوا سنایا گیا الہ العالمین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہتمام کرنے والوں نے جو اہتمام کیا الہ العالمین ان کی نیت ارادے خلوص اور اس اہتمام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس سب کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو ہدیۃً توبۃً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ آپ کے توسل اور وسیلت سے جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام غوث کتب، ابدال، اعداد، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء، شہداء، تمام مفسرین، مفکرین، ائمہ، مجتہدین، مصنفین، مورخین، شارحین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حاضرین کے جتنے بھی اعزاء و اقارب جو دنیا فانی سے دارالبقاء کی طرف چل چکے ہیں، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ علی الخصوص محترم عزیز الرحمان صاحب جو اس دنیا فانی سے دارالبقاء کی طرف چل چکے ہیں، ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، الہ العالمین قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، درجات کو مزید بلندی اور ترقی عطا فرما، الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، الہ العالمین ان کی قبر کو بقائے نور فرما، تا حد نگاہ روشن مزین اور منور فرما۔ اس دنیا میں رہ کر بتقاضۂ بشریت جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جو حسنات کی ہیں انہیں دگنا، الہ العالمین جو حسنات کی ہیں انہیں دگنا چگنا کر کے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ان کے لواحقین اور متعلقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرما، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، شیاطین کے شتن سے محفوظ و معمون فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو عطا فرمانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے ہاتھوں سے عطا فرمانا۔ الہ العالمین ہم سب کو زندگی اسلام والی، موت ایمان والی عطا فرمانا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والصالحین والصالحات الاحیاء منهم والاموات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔